بڑا یہ خاص موضوع ہے جس پر ہم بات کرنے والے ہیں اور بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ ریشو پاکستان میں اتنا زیادہ کیوں ہے. میں بات کر رہی ہوں سیکشل ہراسمنٹ کے کیسز کی. سال 2023 میں جنسی زیادتی کے 522 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ ان کیسز میں کم عمر لڑکیوں کے علاوہ شادی شدہ خواتین اور لڑکوں کو بھی زیادتی کا نشانہ مدثر بنایا گیا ہے. اس وقت بیرسٹر ردا ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گی ردا، ریشو تو ہم نے بتا دیا ہے کہ تقریباً 523 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، پھر کل ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے جو کہ مدثر آپ شیئر کیجئے. جی وہ پولیس کی کہنا ہے کہ یہ بہت زیادہ ایسے ہیں جو غلط ہوتے ہیں رپورٹ، کہ یہ ہوتے ہی نہیں ہیں لوگ خود سے. کیا ایسا ہی ہے لوگ غلط رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ پولیس کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ اس بات کے اوپر کومنٹ کریں کہ یہ اصل کیس ہے، نقل کیس ہے، یا کنوکشن ہونی چاہیے، یا کیوں کیا یا نہیں کیا. خود جج نہ بنے. یہ صرف عدالت کا کام ہے. پولیس کا کام صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی کوگنیزیبل اوفینس ہے، اور ریپ پاکستان کے قوانین کے اندر ایک کوگنیزیبل اوفینس ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی FIR لوج کرنی ہے، 14 دن کے اندر اندر انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنی ہے اور کورٹ کے سامنے چلان پیش کر دینا ہے. اب کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا ایویڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں پارٹیز کی کہ کیا یہ کنوکشن ہونی چاہیے، کیا ایکویٹل ہونا چاہیے، اور اگر زیادہ ایکیوزڈ ہیں تو کتنے ان میں سے ایکیوزڈ ہیں جو کنوکٹ ہونے چاہیے، گلٹی ہیں، ناٹ گلٹی ہیں. پولیس کا یہ بالکل کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی انسینسٹیو کمپلینٹس دیں. ویسے ہی دنیا بھر میں صرف 10% افراد جن کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں وہ سامنے آ کے اپنی کمپلین کو لانچ کرتے ہیں. اور اگر پولیس اس طرح کے انسینسٹیو کامنٹس دے گی تو ہم کیسے ٹرسٹ کر کے پولیس کے پاس جائے گی اگر وہ یہ کہیں گے کہ 40 سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ نقلی ہیں. مطلب یہ کیسے کہ اللہ نہ کرے کسی کا اگر زیادتی ہوئی ہے تو وہ زیادتی ہوئی ہوگی تو ہی پولیس کے پاس جائے گا نا. کسی پر فیک الزام کیوں لگائے گا؟ اور ظاہر ہے جو وہاں پر فرسٹ انفارمیشن لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آنکھوں پہ پٹیاں مان کے تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. پولیس والوں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے وہ کسی کی شکل دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ واقعی کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ تو پھر آپ فیک رپورٹس کاٹ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے. تو ابھی آپ جو ردا بات کر رہی تھی کہ پوری دنیا میں 10% ہے جو رپورٹ ہو رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب پاکستان کی تو سوسائٹی بھی کچھ ایسے ہے کہ ہم کھل کر ان چیزوں کو کر نہیں سکتے. تو کیا یہ پاکستان میں بھی رپورٹ نہیں ہو رہے ہیں کیسز؟ بالکل، بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ ان رپورٹڈ ہوتے ہیں. پاکستان میں جو رپورٹنگ کا ریشو ہے جو ریپ کے، جنسی تشدد کے یا صنفی تشدد کے کیسز ہیں، وہ پہلی بات تو یہ کہ وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے. ایون دو نیشنل کمیشن کے کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جرگاس کی جورسڈکشن کو کرمنل کیسز کے اندر بین کر دیا. یہ بہت لینڈ مارک ریمارکیبل ڈیسیجن تھی، لیکن پھر بھی ابھی تک آپ دیکھیں سوارا جیسی پریکٹسز ہوتی ہیں کہ ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہو، اگر اس کے کسی فیملی ممبر نے کوئی غلط کام کیا ہے تو جرگا یہ ڈیسیجن دے دیتا ہے کہ اس کی اکیوزڈ کے ساتھ آپ شادی کرا دیں. تو اس طرح کے کیسز، اس طرح کے گندے ٹریڈیشنز ابھی بھی ہماری جو فیمیلز ہیں اور بچے ہیں ان کو ابھی بھی دے ہیو ٹو گو تھرو دیز کائنڈز آف پریکٹسز. تو پھر میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ یہ کتنے غلط اور انسینسٹیو ریمارکس. اچھا، ویسے میرا ذاتی طور پر نظریہ یہ ہے کہ ایک تو بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو بتائیں بھی، سکھائیں بھی، لیکن جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں کہ جو بچوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہے اگر زیادتی نہیں کی لیکن اس طرح کی حرکات بھی کی ہیں تو وہ بھی جرم کے زمرے میں آتی ہیں اور ان کو بھی پکڑنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ بھئی آپ نے کیسے یہ بیہیو کیا. اور دوسرا میں یہاں پر ان کی بھی بات کروں گی کیونکہ آج کل آپ کو پتہ سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل فونز عام ہو چکے ہیں اور اس کا استعمال صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے. ایک بڑی تعداد ہے ایسے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی کہ فیلنگز میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، فیلنگز کے ساتھ ایک دوسرے کی، اور اس میں بھی بھلے وہ آپ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہو، اگر ایک غلط کام ہے اور لڑکا کھیل کے چلا گیا، کیا بگاڑ لیا اس لڑکی نے اس کا؟ تو اس پہ قانون کیا کہتا ہے ہمارا؟ دیکھیے، قانون بہت سمپل ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے. اور جو یہ لاہور موٹر وے ریپ کیس ہوا تھا اس کے بعد یہ کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 2021 پاس ہوئی تھی جس میں ریپ کی ڈیفینیشن کو ری ڈیفائن کر دیا گیا تھا، جو اب بہت زیادہ انکلوسیو ہے. پہلے ٹرانسجینڈر پرسنس کے ساتھ فار ایگزامپل اگر جنسی تشدد ہوتا تھا یا ریپ ہوتا تھا تو وہ لا میں پراپرلی کورڈ نہیں تھا. اینٹی ریپ ایکٹ پاس ہونے کے بعد بچوں یا بچیوں جن کے ساتھ بھی ایسے اوفینسز کیے گئے ہیں اس کو کور کیا، بہت اچھی سینسٹیو ڈیفینیشن کی گئی. اور اس کے علاوہ 377B جس طرح سے آپ نے گڈ ٹچ یا بیڈ ٹچ کی بات کی، تو اگر آپ ایک 18 سال سے کم عمر کے بچے کو غلط طریقے سے ٹچ بھی کرتے ہیں میلیشیس انٹینٹ کے ساتھ، اس کے ساتھ سیکشل ابیوز کرنے کے لیے، تو اس کی 25 سال تو اس کی سزا ہے. یہ 377B پاکستان سپریم کورٹ کے اندر ایڈ کیا گیا تھا.
تو بہت اچھے قوانین ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن ہمیں سامنے نظر نہیں آتی. اسی طرح اینٹی ریپ ایکٹ 2021 کو بھی انیکٹ کیا گیا تھا. اس نے بہت زیادہ سروائیور سینٹرک میکینزم سامنے رکھے کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر, جس کے اندر اینٹی ریپ کرائسس سیل ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیپ پلے کرتا ہے. وہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ آپ کو پولیس کے پاس الگ سے اور ہاسپٹل کے پاس الگ سے نہیں جانا پڑتا, بلکہ اینٹی ریپ کرائسس سیل کے اندر ایک پولیس افسر ہوگا, فیمیل میڈیکل لیگل آفیسرز ہوں گے, جو ریپ کا وکٹم ہو اگر وہ اس انٹر کرے اس پبلک ہاسپٹل میں اینٹی ریپ کرائسس سیل کو, تو اس کو ساری سروسز ایک روف کے اندر مل سکیں گی ایک سینسٹیو میکینزم کے تحت. لیکن ایون دو 2021 میں یہ انیکٹ ہوا ہے, کراچی میں سب سے پہلا یہ فارم کیا گیا, اسٹیبلش کیا گیا, اور دوسرا ملتان میں اسٹیبلش کیا ہے. باقی جتنے بھی پبلک ہاسپٹلز ہیں کراس پاکستان, ان کے اندر ابھی تک اس کی اسٹیبلشمنٹ نہیں کی گئی. تو اگر قانون کے اندر یہ چیزیں دی گئی ہیں تو ہماری حکومت کو یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان کو اب بھی کریں. بالکل, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن ایک چیز جو آپ کہہ رہے تھے, قانون بہت اچھے ہیں. اب قانون میں مسائل یہ ہیں کہ قانون تو اچھے ہیں لیکن اس کو پروو کرتے ہوئے, بینگ اے لائر, پروو کرتے کرتے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. کہ اگر کسی کے ساتھ ریپ ہو گیا ہے تو آپ میڈیکل لیگل ہوگا, چیزیں ہوں گی, معلوم ہو جائے گا. لیکن وہ ریپ تک چیزیں نہیں گئی ہیں تو کیسے پروو کریں, کیا چیزیں ہوں گی جو رپورٹ کے ذریعے بتائی جائیں گی, کس طرح لوگ بتائیں؟ یہی بات جو میں نے کی کہ لڑکا لڑکیاں آج کل اتنے انوالو ہوتے ہیں. وہ تو ایک میوچل ہے نا, وہ تو میوچل ہے, لیکن ایک اٹیمپٹ ہے ہراس, وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں, اگر اس طرح سے ہوگا تو پھر سب سے پہلی بات ہماری سپریم کورٹ نے بھی اس کیس کے اوپر رولنگ کی کہ ایز سون ایز پاسبل جیسے ہی درج ہو کیس تو آپ اس کا 161 کا بیان سب سے پہلے ریکارڈ کریں اور میجسٹریٹ کے سامنے جا کے 164 اسٹیٹمنٹ اس کی ریکارڈ کروا لیں. اور اگر اس وقت اکیوز کے پاس ایک چانس مل جائے کہ وہ کراس ایگزامن کر سکے تو ایون اس سالٹ ٹیسٹمنی کے اوپر بھی, اگر سالٹ ٹیسٹمنی ہے صرف, اس کے بیسس کے اوپر بھی کنوکشن پاسبل ہے. اور ایسے کیسز کے اندر کنوکشن پاسبل کی بھی گئی ہے. کیونکہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ قانون کے اندر کہا گیا ہے کہ 4 ماہ کے اندر جو ہے کیس کو ریزالو کرنا ہے, ٹرائل کو کمپلیٹ ہونا ہے, لیکن ان کیسز میں 3 سال سے زائد ٹائم لگ جاتا ہے. جس طرح سے آپ پولیس کی بات کر رہے تھے, جس طرح سے انہوں نے یہ انسینسٹیو اسٹیٹمنٹ کی ہیں, ان کو 14 دن کے اندر انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے. لیکن بینگ اے لائر میں نے 200 سے زائد کیسز کے اندر کام کیا ہے, 4 ماہ تک تو چلان ہی سبمٹ نہیں ہوتا کورٹ میں ایسے, اور کوئی بھی وکٹم یا سروائیور اپنی لائف کے ساتھ موو آن نہیں کر سکتا. اس کے بعد 3 سال ایٹ لیسٹ لگتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ کے اندر ہی وہ کیس کو ختم کیا جائے. 4 ماہ میں اور 3 سال میں ایک بہت لمبا فرق ہے جس میں سروائیور موو آن نہیں کرتا. پھر اگر ہائی کورٹ میں اپیل ہو جائے یا سپریم کورٹ تک بات پہنچ جائے تو 10 سال آپ کی زندگی کے نکل گئے. ایگزیکٹلی, اور یہ اس کیس میں پھر آپ اپنی زندگی میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ رپورٹ بہت کم ہوتے ہیں کیسز, یہ اتنا لمبا معاملہ ہے. گاؤں دیہات میں سیٹلمنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. پھر سوارا کی آپ بات کر رہے تھے, ونی کی باتیں, یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. تو یہ گاؤں دیہات میں رپورٹ کرنا تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو وہاں وہ لوگ کیا کریں؟ مطلب شہروں میں کوئی ہے تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے ایکسیس ہے کہ وہ لوگ پہنچتے ہیں, تو یہ کیسے پھر کریں گے جو گاؤں دیہات میں لوگ؟ آئی تھنک اویئرنیس اسپریڈ کرنے کی اس معاملے میں بہت زیادہ ضرورت ہے. ریپ ایک نان کمپاؤنڈیبل اوفینس ہے. پاکستان پینل کوڈ نے اس کو اسے ڈسکرائب کیا کہ اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ ایک اوفینس اگینسٹ دا اسٹیٹ ہے. یوزلی کیا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ پریشر اور بلیک میل فیس کرتے ہیں وکٹمز اور سروائیورس کی فیملی, اسپیشلی اگر وہ لوور سوشو اکنامک کلاس میں موجود ہوں. ایک سوشل سٹگما اٹیچ ہو جاتا ہے ریپ کے وکٹم یا سروائیور کے ساتھ. اسپیشلی جتنے کیسز میں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ بڑی جو مشکل فیس کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا نام پبلکلی ریویل کیا جاتا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اینٹی ریپ ایکٹ کے اندر اور ویسے ہماری پینل کوڈ کے اندر اس طرح سے ریویل کرنا نیم کسی بھی وکٹم یا سروائیور کا میڈیا کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر یا FIR جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں پبلکلی ریویل ہو جاتی ہیں, ٹویٹر کے اوپر آ جاتی ہیں, یہ ایک کرائم ہے. پبلک آفیسرز کو بالکل بھی یہ نہیں کرنا چاہیے. تو وہ اپنی لائف کو جب پبلک ہو جاتی ہیں ڈیٹیلز تو اپنی لائف کو ٹھیک طریقے سے ایک فلفلڈ مینر میں نہیں جی سکتے کیونکہ وہ سوشل سٹگما پھر سوسائٹی میں فیس کرتے ہیں. تو قانون کی اچھی اسٹرانگ امپلیمنٹیشن کے ساتھ ساتھ آگاہی دینا ہر جگہ پہ ہر اس میں ضروری ہے کہ کیا قوانین ہیں اور آپ کس طرح سے ان کا استعمال کر سکتے ہیں. اچھا بیرسٹر صاحبہ, ایک میں نے رپورٹ دیکھی تھی اس میں بچوں کے حوالے سے, ایک NGO ساحل ہے اس کی, کہ اس میں بہت زیادہ جو جاننے والے ہیں, جو رشتہ دار ہیں, وہ لوگ ہراسمنٹ کے ان معاملات میں ملوث تھے. آپ نے بتا رہی ہیں 200 سے زائد کیسز کیے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس اس میں کیا اجنبی لوگوں کا یہ زیادہ ریشو ہے یا واقعی جو جاننے والے یا رشتہ دار ہیں یا جو ٹیچر سے لے کر تو استاد تک ہر وہ شامل ہیں, یہ ریشو کیا ہے
جو آپ کے آپ کیسز؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، زیادہ تر اس طرح کے کیسز وہی کرتے ہیں جو زیادہ تر جاننے والے ہوتے ہیں، جس طرح سے آپ کے اپنے امپلائیز، ٹیچرز یا سو آن اینڈ سو فورتھ. اور جتنے بھی کیسز میں نے دیکھے ہیں اس میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ 90% کیسز ان کے جنسی تشدد کے اور صنفی تشدد کے انہی نے کمٹ کیے تھے جو جاننے والے تھے. اگر آپ فاطمہ فریرو کا کیس دیکھیں تو وہ ایک کتنا گھنونا کرائم تھا ایک بچی کے ساتھ. پہلے اسے ایز اے گھریلو مزدوری میں شامل کیا، پھر اسی گھر کے اندر اس کو قتل بھی کر دیا، اس کے ساتھ سیکشل اوفینسز بھی ہوتی رہیں، اور پھر پولیس نے اور بھی ایسی بچیوں کو ریسکیو کیا جن کے ساتھ اللہ نہ کرے کہ ایسے واقعات اگر ایک بچی کے ساتھ ہوئے تو خدشہ ہے کہ کوئی بھی بچی سیف نہیں ہے. تو آئی بلیو کہ ہمارے یہاں پہ ایک تو گھریلو بچہ مزدوری اتنا زیادہ کامن ہے جہاں پہ ماں باپ اپنے بچوں کو کسی گھر میں رکھ دیتے ہیں، اور وہ بچے اسپیشلی بچیاں زیادہ ونریبل ہوتی ہیں سیکشل ابیوز کے اور ٹارچر، ڈی گریڈ، ہیوملیٹنگ بیہیویئر کو فیس کرنے کے. سو یو آر ویری رائٹ کہ زیادہ تر کیسز جو جاننے والے ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں. اچھا، ایک چیز اور بھی میں چاہوں گی اس پر آپ تھوڑی سی بات کیجیے گا. یہ جو لوگ اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور جس طرح کے میٹرز میں انوالو ہوتے ہیں وہ کتنا کیسز کو خراب کر رہے ہیں. اور گیلانی پور کا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا، آپ دیکھیں نا کہ اس کے پیچھے کہا گیا کہ کریکٹ تھا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں جڑی ہوئی تھیں. یہ کتنا خراب کر رہے ہیں اس طرح کے لوگ، کیونکہ ہم نے اس میں دیکھا کہ ایمبولینس یوز ہوئی، ڈاکٹر یوز ہوئے، پولیس بھی تھی، لیکن وہ بچی اس کے ساتھ جو ہوا وہ سب کے سامنے تھا. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ وہ ابھی کیس پینڈنگ ہے کورٹ میں تو کتنی ملوث ہے دوسرے پبلک انسٹیٹیوشن کے آفیشلز کی وہ بھی سامنے آنے کو رہتی ہے. میں اس کے اوپر کومنٹ تو پاس نہیں کروں گی، دباؤ کسی قسم کا ہو تو کچھ کیس خراب ہوتے ہیں. لیکن بالکل جب دباؤ پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے کیونکہ دباؤ بہت زیادہ پڑتا ہے وکٹمز اور سروائیورز کے اوپر، اسپیشلی اگر اتنا زیادہ پرولونگ کیس ہوتا ہے تو اس میں پھر وہ اسٹیٹمنٹ آ کے جو ہے وہ تھوڑی اپنی خود ہی غلط دینا شروع کر دیتے ہیں. اکیوزڈ کو کہتے ہیں کہ ہاں وہ شخص نہیں تھا جس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، کیونکہ اتنا زیادہ پریشر فیس ہوتا ہے. اور یہاں پہ یہ جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ضروری ہے کہ پبلکلی نیم کو ریویل نہیں کرنا چاہیے اور پروٹیکٹیو میکنزمز دینے چاہیے انسٹیٹیوشنز کو، وکٹمز اور سروائیور کو، ان کی فیملی کو. کیونکہ ایک صرف سوسائٹی میں اگر ایک کے ساتھ اس طرح جنسی تشدد ہوتا ہے تو صرف ایک پرسن افیکٹ نہیں ہوتا، اس کی فیملی، اس کا پورا نیبرہڈ اور پورے جو قوم ہے وہ مؤثر ہوتی ہے پبلک انسٹیٹیوشنز کے اوپر. اور اس چیز کا بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے جب سیکشل وائلنس بہت زیادہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، یہ ایک ہماری ہے یا واقعی یہ صحیح ہے، یہ کہا جاتا ہے جی گاؤں دیہات میں یہ بہت زیادہ ہے اور وہاں پر اور یہ ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ یہ زیادہ اس چیزوں میں ملوث ہیں. آپ کے پاس جو کیسز کا پورا سٹڈی ہے وہ کیا واقعی صرف یہ ہے کہ جناب گاؤں دیہات میں غریب لوگوں کے ساتھ یہ ہے، یا واقعی پڑھے لکھے لوگ بھی اس چیزوں میں ملوث ہیں اور وہ بھی رپورٹ بھی ہو رہے ہیں؟ کیا ایسا ہے؟ ہر طبقے کے اندر سیکشل جینڈر بیسڈ وائلنس جو ہے وہ ایکول ہی ہے اور اکراس ہے. کوئی کتنا بھی امیر ہو، کتنا بھی غریب ہو، اس کا کیا بھی سوشل سٹیٹس ہو، ہر انسان اس کو فیس کر سکتا ہے، سیکشل اور جینڈر بیسڈ وائلنس کو فیس کر سکتا ہے. لیکن جو لوگ زیادہ غربت میں رہتے ہیں ان کے لیے اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک اچھا وکیل اپنے لیے کر سکیں، ایون دو کہ یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اچھا کوالیفائڈ لائر دے ایک وکٹم یا سروائیور کو جو ان کو کورٹ میں ریپرزینٹ کر سکے. لیکن پھر بھی وہ اچھا ایک کوالیفائڈ لائر ان کو نہیں مل پاتا. لیکن ایک کیس میں نے دیکھا جہاں پہ ایک اکیوز تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں روز کی دہاڑی کماؤں یا کورٹ میں آ کے اپنے بچے کے لیے کیس لڑوں کیونکہ مجھے اس کا پیٹ بھی پالنا ہے. تو ایسی مشکلات ہمارے وکٹم سروائیورز اور سوسائٹی کے اندر یہ ایک ریالٹی ہے، ایک گروسم ریالٹی ہے کہ کتنا زیادہ انسینسٹیو ایٹیٹیوڈ پہلے تو پبلک آفیسرز کے ساتھ ریپ کے وکٹمز اور سروائیورز کو فیس کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ایکسیس ٹو جسٹس ان کے لیے کتنی مشکل ہے کرنا. سو زیادہ آئی وڈ سے کہ وہ افیکٹڈ ہیں. اچھا، مجھے یہاں پر ایک چیز آپ اور بھی بتائیے گا ان کیسز کے حوالے سے. ہم ویسے بڑی ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہیومینٹی کی بات تو ہوتی ہی ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ قانون پہ اس طریقے سے عمل نہیں کروا پا رہے؟ پھر ایسی اتنی خواتین جو کہ ریپ کا شکار ہوئی ہیں اور ان کے کیسز ابھی بھی عدالتوں میں پینڈنگ ہوں گے، بھگت رہی ہوں گی بیچاری، تو کیوں اس پر کام اس طرح سے نہیں ہو پا رہا کہ ایٹ لیسٹ اس طرح کے کیسز کو جلدی وائنڈ اپ کیا جائے؟ سلولی اینڈ گریجولی اس کے اوپر اب انیشیٹیوز کیے جا رہے ہیں. جیسا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اینٹی ریپ کرائسس سیل بھی اسٹیبلش ہو رہے ہیں. جو اینٹی ریپ ایکٹ تھا 2022 کا، اس کے اندر 4 رولز بھی فارم ہوئے ہیں. یوزلی ہوتا یہ امپلیمنٹیشن اس لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ قانون تو پاس ہو جاتا ہے لیکن اس کے رولز پاس نہیں ہوتے.
تو اب جس طرح سے رولز پاس ہو گئے ہیں 4 اس کے اندر اینٹی ریپ کرائسس سیل کے، پولیس کی انویسٹیگیشن کے اپنے سپریٹلی رولز پاس ہوئے ہیں. پھر ہمارا پہلی بار پاکستان کے سسٹم میں ایک پبلک رجسٹر بھی، سیکشل اوفینسز کا ایک رجسٹر بھی ہے کہ اس کے اندر رجسٹر کیے جائیں، اس کے حوالے سے بھی، رجسٹری کے حوالے سے بھی رولز پاس ہوئے ہیں. تو سلولی اینڈ گریجولی کام ہو رہا ہے، لیکن آئی وڈ سے کہ اس پہ بہت زیادہ بھی کام کرنے کی، قانون کی امپلیمنٹیشن پہ ضرورت ہے. بالکل، بہت شکریہ. بیرسٹر رضا طاہر ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ایسا خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو رپورٹ کرنا ہے، کیونکہ رپورٹ ہوگا تو پھر اس کے بعد جسٹس کا جتنا بھی کام ہے وہ شروع ہوگا. لیکن وہ صبر آزما ضرور ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اس میں بہتری آ رہی ہے، قانون میں بہتری آ رہی ہے، پھر باقاعدہ لیگل جو آپ کو ایڈ ہے وہ بھی ملتی ہے گورنمنٹ کی جانب سے. لیکن اس کے لیے پہلا سٹیپ بہت زیادہ ضروری ہے، رپورٹ کریں اور ایسے لوگوں جو ہیں ان کا آشکار ہونا، پتہ چلنا. بالکل، اور یہ آپ کی ذمہ داری اس لیے بھی ہے کہ جس نے آپ کی بچی کے ساتھ ایسا کیا ہے وہ پھر کسی اور کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ یہ جرأت ہمت کریں گے تو شاید وہ قانون کے کٹہرے میں آ جائے گا، کسی اور کی زندگی بچ جائے گی. اس لیے ضروری ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.